बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे। एक दो बातें तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे लाइव स्ट्रीम सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूं और बहुत जल्द हम लाइव स्ट्रीम सेशन स्टार्ट करेंगे और इसमें हम आपके बराह रास्त सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालात आप पूछते रहते हैं और उनका जवाब देने का मौका नहीं मिलता। साथ साथ क्योंकि डेवलपिंग स्टोरीज चल रही होती हैं, पॉलिटिक्स चल रही होती है, इवेंट्स चल रहे होते हैं और उन खबरों से भी आपको आगाह करना ज़रूरी है। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम आपसे लाइव स्ट्रीम सेशन किया करें, ताकि बराह रास्त आप मेरे साथ मुखातिब हों, मैं आपके साथ बराह रास्त मुखातिब हूँ। आपके जैसे जैसे सवालात के जवाब आएंगे वैसे वैसे उन सवालों का जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, तशनगी रह जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने में मुझे मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वक्त कम होता है और 12-13 मिनट में आपको एक मुकम्मल तौर पे एक नक्शा पेश करना होता है, सियासी नक्शा, क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, लेकिन कुछ इबाम रह जाता है, जिसके बाद बहुत सारे फिर सवालात उठते हैं। और जब हम लाइव स्ट्रीम सेशन करेंगे तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं कि जो बात मैं कर रहा होता हूँ उसके बैकग्राउंड में है क्या आखिर, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड में होती हैं, बहुत सारी खबरें बैकग्राउंड में होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको आगे कन्वे कर रहा होता हूँ और उनका ब्रीफ आपको दे रहा होता हूँ। लेकिन कुछ जो मैं डिटेल्स आपके व्यूज़ पढ़े हैं उसमें मुझे पता चला है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं दरमियान में और पता नहीं चलता, और उससे गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होती हैं कि शायद मैं कोई और बात कन्वे कर रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं और इस हकीकत हालांकि इससे मुख्तलिफ होती है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें मैंने आपको बताई थी मरियम सफदर साहिबा की वतन वापसी से मुतालिक, वो काफ़ी हद तक उसमें दुरुस्त साबित हुई हैं, क्योंकि मरियम सफदर साहिबा वापस पहुँच चुकी हैं, अपने वतन वापस पहुँच चुकी हैं, लाहौर उनकी लैंडिंग हुई है। और उससे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा दुबई आई थी। पिछला व्लॉग मेरा ज़रूर सुन लीजिएगा, जो कि मेरा है कि उनको कहा गया था, कुछ पैगाम भिजवाए गए थे मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से दुबई में, कि ताकि वो पाकिस्तान में आ रही हैं और पाकिस्तान में आके उनका बयानिया क्या होना चाहिए, उनकी पहली तकरीर क्या होनी चाहिए और उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर भी अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट का कह सकते हैं आप। बयानिया जो है, मज़ाहमती बयानिया जो है, उससे अब मुस्लिम लीग नवाज जो है और ख़ास तौर पे मरियम सफदर साहिबा उससे निकल रही हैं। उनको कहा गया है कि भाई ये मज़ाहमती बयानियाँ तर्क कर दें और ये जो वोट को इज्जत दो, ये इस वक्त इसको भूल जाएं। जनरल कमर जावेद बाजवा को भूल जाएं, जनरल फैज़ हमीद को भूल जाएं। किसी भी आपने, जो उनको बताया गया था कि आपने अपनी तकरीर में किसी जनरल का नाम नहीं लेना, किसी आर्मी चीफ का नाम नहीं लेना, माजी की किसी तलखी का जिक्र नहीं करना, किसी अदालत का जिक्र नहीं करना, अरशद मलिक साहब मरहूम की ऑडियोज़ वीडियो का जिक्र नहीं करना और ऐसी कोई तल्ख बात ना करना जिससे कि मामलात ख़राब हों। इसलिए कि हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है, अभी हमारी शुरुआत है, हम री-लॉन्च हो रहे हैं और हमें स्पेस हासिल करनी है, बच बचा के अपने टारगेट्स भी अचीव करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी हासिल करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई फड्डा भी नहीं करना और ख़ास तौर पे पिंडी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना, ना पिंडी की तरफ जाना है ना ही जुडिशरी की तरफ जाना है। अगर इन दोनों की तरफ हम गए, नवाज शरीफ साहब ने भी उनको यही समझाया, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब लंदन में थे, बदस्तूर वो राब्ते में थे और उनको बताया जाता रहा, उनको ब्रीफ किया जाता रहा। परवेज़ रशीद साहब, जावेद लतीफ़ साहब सब, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिनों से ख़ास तौर पे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जावेद लतीफ़ साहब की जो गुफ्तगू हुई कि जी एक तरफ गिरफ्तारी की जा रही है, दूसरी तरफ सहूलतकारी दी जा रही है और बचाया जा रहा है और अभी भी सहूलतकार मौजूद हैं इदारों में जो उनको सहूलत दे रहे हैं, तो इस सारी बातों का नोटिस लिया गया था। और इसी तरीके से जो ख़ास तौर पे कल तो बहुत ही हालात ख़राब थे, जब सुबह सुबह इसहाक डार साहब ने डॉन लीक्स और पनामा लीक्स को एक ड्रामा करार दिया और उससे मज़ीद मसाइल पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से भी मामला थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा तल्ख हो गए थे और पैमाना सब्र जो है वो लेबरेज हो गया था। और फिर आपने रात गए इसहाक डार साहब की गुफ्तगू में झुंझलाहट भी देखी, सब कुछ देखा और सारा दिन वो गायब रहे, लेकिन फिर रात को आके 9 बजे उन्होंने
اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی اور سارے کا سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ ڈالا۔ چونکہ مجھے موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بات ابھی تک درست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پہ جو ہے وہ کافی غم غصہ پایا جاتا ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے کہا کہ میں مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، تو وہ مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا شوکت ترین صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ عمران خان صاحب تو بات کی بات ہے، جبکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب سے مناظرہ کر لیں، وہ زیادہ اچھا مناظرہ کر لیں گے کیونکہ وہی اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کی طرف، تو استقبال کوئی شایان شان نہیں تھا، بہت ہی نارمل استقبال تھا، اور کسی قسم کا کوئی کہنا چاہیے کہ بہت ہی کیا بلکہ انتہائی نارمل تھا، صرف ایئرپورٹ کی حد تک تھا، اور وہیں پہ انہوں نے نکلی اور ایک جگہ پہ تقریر کی، اور کوئی 12-14 منٹ میں ایک جو معمول کا سفر ہوتا ہے اس معمول کے سفر میں ہی 12-14 منٹ میں وہ جاتی عمرہ پہنچ چکی تھیں، آدھا گھنٹے میں کہہ لیں تو، اور جاتی عمرہ جا کے انہوں نے اپنا آج کا جو سیشن ہے وہ کلوز کر دیا ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں حسب معمول جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں تھا، جنرل فیض حمید صاحب کا نام نہیں تھا، کسی بھی جرنیل کا نام نہیں تھا، اور کوئی ماضی کی جو گفتگو تھی وہ نہیں تھی، ثاقب نثار صاحب کا نہیں تھا نام، کسی جج کا نام نہیں تھا، تو کسی چیز کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بس وہ تمام کردار جو ہیں وہ انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ البتہ عمران خان صاحب پہ انہوں نے تنقید کی، اور اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پولیٹیکل پلیئرز ہیں، آپس میں جو مرضی کریں، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے سروکار، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوجی قیادت کو بلا جواز پالیٹکس میں اور اپنی تقریروں میں اور اپنی لڑائی میں نہیں کھینچیں گے، نہیں دھکیلیں گے، لہٰذا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی منوان اسی طریقے سے اس پہ عمل کیا گیا، اور مریم صفدر صاحبہ کی جو ری لانچنگ ہے اور جو نئی اننگز اور نئی شروعات انہوں نے اپنی پالیٹکس سے کرنی ہے، اس میں اب وہ محتاط اور انتہائی پھونک پھونک پر قدم رکھنا ہے انہوں نے۔ ایک بات، دوسری بات، کسی اور وہاں پہ کوئی بہت زیادہ ماحول بھی بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، اس لیے جی چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنی ہیں، تو یہ تو ایک ہو گیا۔ اب اس سے عمران خان صاحب کو کیا میسج آتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی ریزن سمپل سی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو لڑنے دیں، عمران خان صاحب کی لڑائی ہم نے کروانی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری لیڈرشپ سے اور جوڈیشری سے، عمران خان صاحب کی لڑائیاں کروانی ہیں، ہم نے اب پیچھے ہٹنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے کے بعد وہ واپس آئی تھیں، اور اس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی نہیں لگوایا، اور اس طرح کی کوئی نعرے، اس طرح کے کوئی ترانے نہیں بجائے گئے، کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ بہت ہی خاموشی سے اور ٹھنڈی میٹھی سی ایک تقریر کی گئی اور اس سے آگے نکلنا۔ لیکن عمران خان ظاہر ہے، عمران خان اپوزیشن ہے ان کی، انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا۔ پھر ایک اور چیز کنوے کی گئی، ابھی تلخیاں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے معاملات کافی خراب تھے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹانا، اسحاق ڈار صاحب کو لانا، پھر اسحاق ڈار صاحب نے جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات خراب کیے اور اکانومی کو بدترین سطح پہ لے گئے، اور صرف 2 دنوں میں 4000 ارب روپے کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان کے ذمے آیا، مہنگائی جو ہے وہ 33% تک بڑھ چکی ہے، اور اس کا سارا جو پریشر ہے وہ آ رہا ہے اداروں پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رجیم چینج آپ نے کروائی تھی، اور آپ کے رجیم چینج کے اثرات پوری قوم بھگت رہی ہے، 22-24 کروڑ عوام بھگت رہی ہے، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں، اور جب وہ باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں تو پھر ان کو آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ جو ان کو فارغ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب جب بھی کوئی رجیم چینج ہوتا ہے، کبھی عدم اعتماد ہوتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مین رول ہوتا ہے، اور مین آپریٹو جو رول ہے انہی کا ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپولیٹیکل ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ساری جو ایک کیا گیا اکانومی میں جو ستیہ ناش کیا گیا، تو یہ اسحاق ڈار صاحب کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے سارے کا سارا پریشر جو ہے، ایک تو رجیم چینج کے سارے کردار جو ہیں، یہ مراسلہ سرکار وہ پاکستان کے عوام میں بالکل فارغ ہو گئی، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا، اور عمران خان صاحب نے جو کہا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا، اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو ہٹائے جانے کی باتیں چل رہی تھیں، غم و غصہ تھا، لیکن مریم صاحبہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو موقع ملنا چاہیے، اور انہوں نے ایک یہ بھی میسج کنوے کر دیا، اسحاق ڈار صاحب کو موقع ملنا چاہیے،
اور اسحاق ڈار صاحب اکانومی کو صحیح جگہ پہ لے کے جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب زندہ باد کے نعرے انہوں نے لگوائے، نواز شریف صاحب زندہ باد کے نعرے لگوائے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی بہت جلد واپس آئیں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے، کب آنا ہے میں آپ کو بتا دوں گا۔ کچھ چیزیں انہوں نے اسٹریٹجیکلی اسٹڈی کی ہوئی ہے، اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جب بھی الیکشن ہوں گے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جیتے گی پنجاب میں۔ پنجاب کی بات کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا یہ الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ہفتہ 10 دن 2 ہفتے تو ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جو سوچا جا رہا ہے کہ جناب ساری چیزوں کو ہم آگے لے کے جائیں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ 2 اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ہونے ہی ہونے ہیں، اور اس کے لیے یہ خود اناؤنس کر دیں یا پھر عدلیہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ آئین اس بارے میں بالکل کلیئر ہے اور ابھی تک ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی مفتاح کا پتہ صاف ہو چکا ہے مسلم لیگ نواز سے، اور ان پہ فل ناراضگی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پہ فل سپورٹ اسحاق ڈار صاحب کو ملے گی، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تیسرا، مفتاح صاحب کا انہوں نے بالکل اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ شاید ایسی نہیں ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کم از کم اس تنخواہ پہ تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سچویشن میں تو مسلم لیگ نواز سے وہ لیڈرشپ سے ناراض ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح سے وہ نہیں کریں گے کہ بالکل ہی بے وفائی کر دیں، بے وفائی نام کی نہیں کریں گے، پبلک میں آ کے وہ بہت زیادہ نہیں کریں گے، لیکن ان کیمرہ بند کمروں میں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ جو ایک پیرالل چل رہا ہے پروجیکٹ، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں وہ اپنی ظاہر بھی ہو رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے، اس فورم کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ تھیں چند فوری خبریں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مزید کچھ ڈیٹیلز، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ اب کھلیں گی۔ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، عمران خان صاحب پہ کیا مصائب آنے والے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔